الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ سرمایہ اہل سنت محسن قوم و ملت حضرت علامہ محمد حنیف صاحب رضوی مدظ اللہ العالی فخر گجرات حضرت العلام حضرت علامہ مولانا محمد یونس صاحب مصباحی مدظ اللہ العالی، فاضل نوجوان حضرت علامہ نظام الدین صاحب قبلہ مصباحی مدظ اللہ العالی، محب گرامی حضرت علامہ محمد محسن صاحب رضوی مدظ اللہ العالی، قابل قدر حضرت مولانا خیر الحسن صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، رفیق دعوت بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان صاحب و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہایت ہی پرمغز اور ایمان افروز خطاب نماز عشاء سے پیشتر خطیب اعظم حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان صاحب اعظمی مدظ اللہ العالی سے ہم اور آپ سن رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہمارے علماء اہل سنت کے علم، عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کی ذات سے اکتساب فیض کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنی دعوت اسلامی کے 70ویں سنی اجتماع میں نور ہال کے اندر آپ کی ہماری حاضری کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی یہاں پر دین کی باتیں ہم سیکھیں اس پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس اللہ رب العزت کی وہ عظیم ترین کتاب ہے
کہ اس کتاب کو اللہ رب العزت نے ہدی للناس بھی فرمایا اور ہدی للمتقین بھی فرمایا۔ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا اور پھر اس کتاب کی شان یہ بیان فرمائی، تبیانا لکل شیء۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کتاب، اس میں ہر شے کا بیان موجود ہے، اور یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، متقیوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی۔ آج امت مسلمہ کے زوال کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر داستان غم سنائی تو جاتی ہے، اسباب و علاج کے حوالے سے توجہ بھی مبذول کرائی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب سے ہمارا تعلق صحیح معنوں میں نہ ہونے کی وجہ سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کما حقہ ہمارے تعلق کے نہ ہونے کی وجہ سے آج روئے زمین پر ہم زوال پذیر بھی ہیں اور پروردگار جل جلالہ کے ناراضگی کے شکار بھی۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جن پر کتاب کے اسرار و رموز کھل جاتے ہیں، جو پروردگار جل جلالہ کے مقرب ہی نہیں ہوتے بلکہ ان کے دامن سے وابستہ ہونے والوں کو بھی اللہ اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے جن کی زندگی قرآن کو بغرض ثواب تلاوت کرنے کی نہیں ہوتی، بلکہ جن کی زندگی اور سوچ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو دستور حیات کے طور پر دیکھتے ہیں اور جب پڑھتے ہیں تو اس کی عملی تفسیر بننے کی خود اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جن کو پروردگار جل جلالہ نے جن کی شان میں بیان فرمایا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ جن کے ساتھ ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ متقی ہیں اور احسان کرنے والے ہیں۔ ان متقی بندوں کے اندر، ان متقین کے اندر وہ کون سی خوبیاں ہوتی ہیں، اس کا میں کچھ آج تذکرہ کروں گا تاکہ ہم اور آپ اللہ رب العزت جل جلالہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ان متقین کے اوصاف کے صدقے میں ہم بھی اپنی زندگی کو ان اوصاف سے متصف کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ آج سچویشن یہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی طرف تو دل مائل ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پر مسلمانوں کی سچویشن یہ ہے کہ آج دلوں کا کسی کی طرف مائل ہونا، اس کی محبت کا چراغ سینے میں روشن ہونا، یہ بہت ڈیفیکلٹ نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے اندر جو مقرب ہیں ان میں وہ کون سا کمال تھا کہ دل کھینچا کھینچا ان کی طرف چلا جاتا تھا، اور ان کے قرب کی دولت سے مشرف ہونے کے بعد قلب کو تسکین کی دولت میسر ہو جاتی تھی۔ اسی کو میرے کریم نے 3 صفتوں کے حوالے سے ان متقین کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین، اللہ سے ڈرنے والے بندے۔ آپ بھی اللہ سے اپنے آپ کو ڈرنے والا کہتے ہیں، میں بھی اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے والا کہتا ہوں، لیکن قرآن جسے متقی کہے حقیقت میں وہی متقی ہے۔ تو قرآن نے متقین کے اوصاف جب بتائے تو فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں، اسپینڈ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں آسانی اور تنگی میں۔
یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ اللہ سے ڈرنے والے بندوں کو جمع کرنے کا شوق نہیں ہوتا، اللہ کی راہ کے اندر لٹانے کا شوق ہوتا ہے، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آسانی ہو تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں، اور اگر تنگی ہو تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے مراد یہ ہے کہ سرمایہ دار اپنی بساط کے مطابق خرچ کرے اور غریب اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ خرچ کرنے سے روکتا کون ہے؟ خرچ سے مراد کو یہ نہ تصور کرے کہ تعیشات میں خرچ، گناہوں میں خرچ، ناجائز کاموں میں خرچ نہیں۔ یہاں خرچ سے مراد یہ ہے اللہ نے جن راہوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ان راہوں پر خرچ کرنا ہے۔ اس لیے کہ خرچ کرنے کی 3 قسمیں ہیں: انفاق، اسراف اور تبذیر۔ انفاق جائز کمائی کو جائز کاموں میں خرچ کرنا، اسے انفاق کہتے ہیں۔ اور ایسا شخص جو اپنی جائز کمائی کو جائز کاموں میں خرچ کرتا ہے، اللہ عز و جل نے اسے آرڈینری بندہ نہیں فرمایا، بلکہ اسے متقین کی صفت کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے: الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان فقر کا اندیشہ پیدا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کو اللہ نے سرمایہ دیا ہے، جائز دولت عطا فرمائی ہے، اور آپ کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ آپ اللہ کے نام پر دین کی خاطر، غربا یتامہ مساکین کی پرورش کی خاطر، مصیبت زدوں کو مصیبت سے رہائی کی خاطر، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی خاطر اپنی جائز کمائی کو خرچ کریں، تو شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے، کہاں خرچ کر رہے ہو؟ ابھی تو بہت کام باقی ہیں۔ وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اگر تم خرچ کرو گے تو تمہاری دولت کم ہو جائے گی، تمہارا سرمایہ کم ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی بندہ جو اپنی جائز کمائی کو، وہ بھی جو اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے، اللہ کی عطا کردہ دولت کو دین کے نام پر جب خرچ کرنا ہوگا، اللہ کے نام پر جب خرچ کرنا ہوگا، تو کئی قسم کے وساوس شیطان اس کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ پیسے کم ہو جائیں گے، فیوچر میں کیا کرو گے؟ لیکن یہی شیطان جب اسی دولت کو دکھاوے کے لیے، شادیوں میں نمائش کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، موویز دیکھنے کے لیے اور گناہوں کے لیے جب خرچ کرنا ہوتا ہے، تو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، کماتے کس لیے ہو؟ اسی لیے تو کماتے ہو۔ یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ بظاہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میری تھنکنگ پرفیکٹ ہے، کہ میری کمائی اگر میں اپنے عیش و عشرت میں خرچ نہ کروں تو کس میں خرچ کروں؟ لیکن وہی بندہ اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کے نام پر دیتے وقت یہ تصور کرتا ہے کہ میں دوں گا تو کم ہو جائے گا۔ نادان، تجھے نہیں معلوم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی دولت کبھی کم نہیں ہوتی۔ ایک خرچ کرو تو اللہ 10 گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا وعدہ حق ہے۔
حق ہے اس کا وعدہ. تو جو متقین ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بندے ہوتے ہیں، ان کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آسانی میں بھی اور عسرت میں بھی، تنگ دستی کے اندر بھی، وہ اپنی دولت کو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ آسانی میں، راحت میں، مال کی موجودگی میں خرچ کرنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن تنگی میں کیسے خرچ کرنا ہوتا ہے. تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کی خاطر یا اللہ کے بندوں کی مدد کی خاطر خیرات و صدقات کرنے والے کو اللہ کیا اجر عطا فرماتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد میں آپ کے گوش گزار کروں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور کا صدقہ دے کر. ایک کھجور، کیا اس کی حیثیت ہے؟ اگر کوئی بندہ ایک کھجور اگر صدقہ کرتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ کھجور کا صدقہ کرنا اسے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے بچا لیا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، دولت مسلمانوں سے کھینچی جا رہی ہے، مسلمانوں کا سرمایہ ڈے بائی ڈے کم ہوتا جا رہا ہے، مسلمان اکنامیکل اسٹیبلش نظر نہیں آ رہے ہیں. آخر یہ سرمایہ میں کمی کہاں سے آ گئی؟ کیا ریزن ہے اس کا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سرمایہ دے کر اس کے خرچ کرنے کا جو طریقہ عطا فرمایا تھا، مسلمانوں نے وہ طریقہ چھوڑ دیا. آج ہمارے مصارف کیا ہیں؟ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ. میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں، اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے عوض میں اللہ کتنا عطا فرماتا ہے. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے تاج خلیلی عطا فرمایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. فرشتوں نے بارگاہ سمدیت میں معروضہ پیش کیا ہے، میرے پروردگار تو نے اپنا خلیل تو انہیں بنایا ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تو نے ان کو تاج خلت کیسے عطا فرمایا. ارشاد فرمایا، اگر تم جاننا چاہتے ہو تو میرا ابراہیم اس وقت بکریاں چرا رہا ہے، جس طرح سے چاہو میرے ابراہیم کا امتحان لے لو. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بکریاں چرا رہے ہیں، فرشتے لباس بشری میں آتے ہیں اور آ کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں. سبحان الملک القدوس، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. حضرت ابراہیم علیہ السلام سنتے ہیں، بکریوں سے توجہ ہٹ جاتی ہے، اللہ کے ذکر کی طرف توجہ لگ جاتی ہے، فرشتہ چپ ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فرشتوں پھر سے مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ. عرض کرتے ہیں کچھ دو تو اللہ کا ذکر سنائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ بکریوں کا آدھا ریوڑ میں تمہیں دے دیتا ہوں، مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ. فرشتوں نے پھر سے اللہ کا ذکر شروع کیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ذکر سننے میں محو ہو گئے. پھر فرشتے چپ ہو گئے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ ذکر سناؤ. عرض کرتے ہیں کچھ دو تو سنائیں گے. ارشاد فرماتے ہیں یہ باقی جو آدھا بکریوں کا ریوڑ ہے نا وہ بھی میں تم کو دے دیتا ہوں, ساری بکریاں لے لو لیکن مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ. فرشتوں نے ذکر سنایا پھر چپ ہو گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے کریم کا ذکر دوبارہ مجھے سناؤ. فرشتوں نے عرض کیا اے ابراہیم اب تو تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں, کیا دو گے؟ کچھ دو تو تمہیں اللہ کا ذکر سنائیں. ارشاد فرماتے ان بکریوں کی خدمت کے لیے مجھے لے چلو لیکن میرے رب کا ذکر مجھے سناؤ. اتنا سننا تھا. فرشتوں نے لباس بشری اتار دیا اور برجستہ کہا اے ابراہیم ان بکریوں کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ ہم تو یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ اللہ نے جو آپ کو خلیل بنایا ہے تو اس کریم کی محبت آپ کے دل میں کتنی ہے. یقیناً آپ کی ذات وہ ذات ہے جسے پروردگار جل جلالہ یقیناً خلیل بنایا ہے. دولت دے دی انہوں نے, لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وہ دولت بارگاہ سمدیت میں مقبول بھی ہو گئی لیکن اللہ نے وہ دولت بھی عطا فرما دی اور پروردگار جل جلالہ نے فرشتوں کے اندر ان کی عزت بھی بڑھا دی. یاد رکھو موجودہ دور کے اندر مسلمانوں کی ابتری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, کئی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمان کو اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا, مسلمان کو مدد کر کے اس کو کیپیبل بنانے کی کوشش نہیں کرتا, بلکہ آج سچویشن یہ ہے کہ العیاذ باللہ ایک مسلمان اس حد تک حریص ہو چکا ہے کہ اللہ رحم و کرم فرمائے کہ دولت کے معاملے کے اندر وہ اپنے حقیقی باپ ہو یا حقیقی بھائی ہو وہ قطعی طور پر یہ پسند نہیں کرتا کہ دولت کا حصے دار وہ بھی بن سکے. کتنی سوچ بدل گئی ہے اور مال و زر کی محبت اس حد تک دل میں رچ بس گئی ہے کہ آج بنگلے تو بن رہے ہیں لیکن دینی ادارے نہیں بن رہے, اسکول اور کالجز نہیں بن رہے جہاں ہمارے بچے جا کر اس دولت کے ذریعے جو عمارتیں تیار کی جائیں وہاں سے علم حاصل کر کے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرویدہ ہو جائیں. صحابہ کے پاس دولت تھی, تابعین کے پاس دولت تھی, اولیاء کاملین کے پاس دولت تھی. ذرا ان کے خرچ کرنے کا انداز دیکھو اور ان کے مصارف دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں کے اندر کس طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے جذبہ پیدا فرمایا تھا. لیکن آج اللہ رحم و کرم فرمائے آج تو یہ پوزیشن ہے ایزی منی کا رواج. کوئی کہہ دے مجھے 16,000 تم انویسٹ میرے اوپر کرو میں تم کو اتنا دوں گا, فوراً آدمی تیار ہو جاتا ہے. نادان یہ انسان ہے, وعدہ کر رہا ہے, یہ وعدہ خلافی کر سکتا ہے لیکن میرے کریم نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اس کا وعدہ ہے 1-2 تمہیں اللہ 10 عطا فرمائے گا, لیکن بندہ اس وعدے پر ٹرسٹ کر کے اس کی راہ کے اندر خرچ کرنے کی کوشش نہیں کرتا. تو متقین کی پہلی صفت جسے قرآن نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ آسانی اور تنگی میں وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں, اپنی دولت کو خیرات و صدقات کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ, یہ تنگی کی سچویشن بتا رہا ہوں, مال نہیں ہے, گھر کے اندر دولت کی قلت ہے, لیکن کمی کے باوجود بھی اللہ کے نام پر دیتے رہو,
جو کچھ تم سے پاسبل ہو سکے. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ صرف پیاز کی ایک گانٹھ خیرات کی کہ اس وقت ان کے گھر میں سائل کو دینے کے لیے کچھ اور نہیں تھا. پیاز کی ایک گانٹھ. ایک سائل دروازے پر آیا اور سوال کرنے والے نے اللہ کے نام پر مانگا. ام المؤمنین اپنے گھر کا جائزہ لیتی ہیں, جب کوئی چیز نظر نہیں آتی, ایک پیاز کی گانٹھ نظر آتی ہے, اٹھاتی ہیں اور اسے اللہ کے نام پر سائل کو عطا فرما دیتی ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ ان کے دروازے پر ایک سائل آیا اور اس وقت ان کے پاس صرف انگور کا ایک دانہ موجود تھا. انگور کا ایک دانہ, اس کے علاوہ کچھ نہ تھا. آپ نے وہ انگور کا ایک دانہ بھی اس سائل کو عطا فرما دیا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ سے جو بندہ ڈرتا ہے اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نام پر راحت اور تنگی کے دنوں کے اندر بھی اپنی بساط کے مطابق خرچ کرتا رہتا ہے, لٹاتا رہتا ہے. لٹانے والوں نے صرف مال نہیں لٹایا, بلکہ وقت آیا تو اللہ کے نام پر اپنی اولاد کو بھی قربان کیا اور اپنی جان کو بھی قربان کیا. تاریخ گواہ ہے اس کے حوالے سے. اب آئیے سیکنڈ چیز پر میں آتا ہوں جو آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس صفت کے فقدان نے آج پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا, اور اس صفت کی کمی کی وجہ سے آج ہمارے گھروں کا سکون ختم ہو چکا اور معاشرے کا سکون غارت ہو چکا ہے. متقین کی دوسری صفت قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. متقین کی دوسری صفت ہے غصے کو پی جانے والے. غصہ ایسی سچویشن ہے کہ جیسے ناک پر بیٹھا ہوا ہے. آج مسلمانوں کی سچویشن غصے سے متعلق اس حد تک ناگفتہ بھی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مسکرا کر ملنے کے حوالے سے بھی آدمی اپنی قصر شان سمجھتا ہے, اور ایسا لگتا ہے جیسے دنیا بھر کا ٹینشن اور جلال اس کے چہرے سے ٹپک رہا ہو. اور فیملی لائف کے اندر شادی شدہ ہے, بیوی نے اگر کوئی بات نہیں مانی تو پھر گھر میں دیکھیے کتنی قیامت ہوتی ہے. بچوں کو دیکھیں, باپ نے اگر کسی بات پر تنبیہ کر دی تو بچے بھی غصے میں لال پیلے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج سچویشن یہ ہے کہ گھروں کا سکون جو غارت ہو رہا ہے, معاشرے کے اندر جو سکون تباہ ہو رہا ہے, اس میں ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں غصے کو کنٹرول کرنے کا جذبہ ختم ہو چکا, اور غصہ کبھی کبھی اتنا شدید بڑھ جاتا ہے کہ 30 سال کی شادی شدہ زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے. اور جمعہ کے اجتماع کے اندر خواتین کے ایک سوال آیا کہ غصے میں ایک صاحب نے اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق کہہ دیا. مجھے نہیں لگتا کہ کبھی کوئی اس قسم کا سوال آیا ہو کہ مسکراتے ہوئے 3 بار طلاق دیا. غصے میں ہی تو آدمی دیتا ہے. آپ سوچئے کہ غصے کی وجہ سے آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں نے آپ کی پوری زندگی تباہ کر دی, آپ کی فیملی لائف کو ڈسٹرائے کر دی. کتنی خطرناک چیز ہے یہ.
اور آدمی غصے کے وقت جلال کا مظاہرہ کر کے یہ تصور کرتا ہے جیسے وہ بہت پہلوان ہو، لیکن خدا کی قسم جسے مصطفیٰ پہلوان کہیں حقیقت میں وہی پہلوان، جسے حضور طاقتور کہیں حقیقت میں وہی طاقتور ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہ آقائے کریم کا ارشاد گرامی ہے، غصے کے وقت جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے حقیقت میں وہ طاقتور ہے، اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ غصے کی وجہ سے انسان کو کئی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، غصے کی وجہ سے انسان کی طبیعت اور دماغ کی نسیں اور گلے کی نسیں جو ہیں رگیں تن جاتی ہیں، یہ سچویشن ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جانتے ہیں آپ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غصے کو ایمان سے جوڑ کر مومنوں کو کتنی بڑی تنبیہ فرمائی، اور ایمان والوں کو کس حد تک غصے پر کنٹرول کرنے کا حکم عطا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک غصہ ایمان کو اسی طرح خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایلوا ایک کڑوی چیز ہوتی ہے، وہ اگر ہنی میں ڈال دی جائے، شہد میں ڈال دی جائے تو شہد کی میٹھاس ختم ہو جاتی ہے اور وہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو ایمان کے ساتھ جوڑ کر کے فرمایا کہ غصہ ایمان کو کڑوا کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان مٹھاس ہے، ایمان میٹھی چیز ہے، اور غصہ ایلوے کی طرح ہے۔ جس طریقے سے ایلوا شہد کے اندر گر جائے تو شہد کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی غصہ کسی مومن کو آ جائے اور غصے پر وہ قابو نہ پائے تو اس کی وجہ سے اس کے ایمان کی جو برکتیں ہوتی ہیں ان برکتوں سے وہ محروم ہو جایا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غصے پر کنٹرول کرو۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ غصے پر کنٹرول کرنے کا ثواب کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کا ہر شخص اس ثواب سے اپنے دامن کو مالا مال کرنے کی ضرور کوشش کرے گا۔ جانتے ہیں آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنا غصہ روکا تو قیامت کے دن اللہ اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا۔ اگر کوئی غصہ اپنا روک لے، کنٹرول کر لے، تو خالق کائنات جل جلالہ اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا۔ کون ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہو؟ وہ پروردگار جل جلالہ جس کا غضب اور جس کے جلال کو اور جس کے عذاب کو برداشت کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص غصے پہ قابو پا لیتا ہے اور اپنے آپ کو غصے سے روک لیتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس بندے سے اپنے عذاب کو روک لے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عذاب کن وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ آپ ذرا سوچو، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، اور میرا پروردگار اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ تم اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو
اور چاہتے ہو کہ اللہ تم پر سے اپنے عذاب کو روک لے، تو جب تم کو غصہ آئے تو اپنے غصے کو روک لو، کنٹرول کر لو۔ اب غصے میں انسان کی سچویشن کیا ہوتی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غصے کے وقت شیطان انسان کے دماغ سے اس طریقے سے کھیلتا ہے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ بال کے ساتھ کھیلتا ہے۔ ایک بچہ بال سے کیسے کھیلتا ہے؟ ابھی ادھر کیک مارا، ابھی ادھر، اس طریقے سے بال کے ساتھ کھیلتا ہے نا۔ تو جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا تو شیطان اس کے دماغ سے اسی طریقے سے کھیلتا رہتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک بات اور عرض کروں کہ آج ہماری قوم کی سچویشن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے اندر بھی وزڈم تلاش کرتی ہے، حکمتیں تلاش کرتی ہیں۔ ایک غلام کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ آقا نے جو فرما دیا وہ سچ ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں، آج سائنس کے اوپر عمل کرنے والے اور سائنس کو فالو کرنے والے اور ریسرچ اسکالر کو داد تحسین دینے والوں سے میں ایک کویسچن پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ، کسی میڈیکل میں، کسی ریسرچ اسکالر کے پاس غصے کا ٹریٹمنٹ ہو تو مجھے لا کر پیش کرو۔ ہے کسی کے پاس؟ لائق مجھے کوئی بتا دے کہ کسی میڈیکل، کسی ریسرچ اسکالر نے کوئی ایسی میڈیسن تیار کی ہو کہ جس کو کھا لینے سے غصہ کنٹرول میں آ جائے۔ لیکن قربان جائیے معلم کائنات کے ارشاد پر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غصے کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے تعلیم فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دو بندے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ ایک غصے میں آ گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک کلمہ ابھی اسے بتا دوں تو ابھی اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ بندہ اگر پڑھ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کھڑا ہے اور اسے غصہ آ گیا، فرمایا گیا بیٹھ جائے۔ غصے کی حالت میں ہے پانی پی لے، غصے کی حالت میں ہے وضو کر لے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ یہ ساری وہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جس کی وجہ سے ایک انسان کی پوری زندگی اور سوسائٹی میں اس کا پورا مقام تباہ و برباد نہ ہونے پائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لائف کو، اس کی زندگی کو، اس کی صحت کو آقا کریم چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر ہو۔ اس لیے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غصے کا علاج بھی بتایا اور غصے سے بچنے کی تعلیم بھی عطا فرمائی۔ اولیاء کاملین کی زندگی دیکھیں، کتنا غصے پر کنٹرول کرتے تھے، کتنا کنٹرول کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے زمانے کے اندر جب وہ شہرت کی بلندی کو پہنچے تو کچھ گنڈے اور اوباش نوجوان امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیچھے لگا دیے گئے تاکہ ان کو ہیریسمنٹ کریں، ان کو ڈسٹرب کریں، ان کو تکلیف پہنچائیں۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نکلے تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیچھے پیچھے وہ لوگ ہوئے اور امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو برا بھلا وہ کہتے رہے، گالی گلوچ کرتے رہے۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ خاموشی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف بڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ اپنے گھر کے دروازے کے پاس پہنچے تو دروازے کی طرف پیٹ کر کے آپ کھڑے ہو گئے اور ان گنڈوں سے آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں بہت ساری بھڑاس جو ہے وہ تم نے نکال تو لی ہے، اور بھی اگر کچھ کہنا ہو تو کہہ دو، میں یہیں دروازے پر کھڑا ہوں،
اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچے. جب لوگوں نے اتنی نرم بھری باتیں سنی، پیار بھری باتیں سنی، اور غصے پر امام اعظم کا اتنا کنٹرول انہوں نے دیکھا تو قدموں میں گر گئے اور برجستہ کہا آپ ہی امام اعظم بننے کے مستحق ہیں. یقیناً روئے زمین پر آپ جیسا فقیہ اور صابر ہم نے کسی اور کو نہیں پایا ہے. اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک سے دیکھیں. حضرت زید ابن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے قبول اسلام سے پہلے ان سے کچھ قرض لیا تھا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے لوٹے تو زید ابن سعنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سخت سست کہنا شروع کر دیا. آپ قرض لیے ابھی تک لوٹائے نہیں ہو. اور لب و لہجہ اتنا سخت تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی اور ارشاد فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے آقا کی گستاخی میرے سامنے کر رہے ہو، ابھی تمہارا سر قلم کر دوں گا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو روکا اور ارشاد فرمایا عمر تم کو چاہیے تھا کہ مجھ سے تم کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض چکا دو، اور ان سے کہتے کہ ذرا تمیز سے بات کرو. یہ کیا تلوار تم نے نکال لی؟ اب تم نے نکال ہی لیے تو اب سنو، جاؤ اس بندے کا قرض ادا کرو اور اس کو 20 کلو کم و بیش جو بھی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور دینے کا مزید حکم عطا فرمایا کہ زیادہ اتنی دے دو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہودی عالم کو لے کر کے نکلے. ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. لے کر کے نکلے. راستے ہی میں وہ یہودی نے زید ابن سعنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عمر مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں. کہا میں زید ابن سعنہ. کہا وہ جو یہودی کے بڑے عالم ہے؟ کہا ہاں میں وہی ہوں. تو پھر جو ہے فاروق اعظم نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم توریت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مقام بتایا گیا ہے؟ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں؟ اتنے بڑے عالم ہو کر تم نبی سے بے ادبی سے بات کر رہے تھے. اب جواب سنو. زید ابن سعنہ نے کہا میں جانتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی ساری صفتیں میں نے دیکھ لی تھیں. 2 صفتیں مجھے دیکھنی باقی تھیں. ایک تو مہر نبوت دیکھنا باقی تھا اور دوسرا میں نے یہ صفت پڑھی تھی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی شان یہ ہوگی کہ غصے کی حالت کے اندر بھی وہ حلم کا مظاہرہ کریں گے. تو میں نے مہر نبوت کا دیدار بھی کر لیا اور میں نے حضور کو غصہ دلانے کی کوشش کی، لیکن میں نے دیکھا کہ اتنا سخت سست کہنے کے باوجود آقا نے میرے ساتھ نرمی کا مظاہرہ فرمایا. اے عمر گواہ ہو جاؤ میں کلمہ پڑھتا ہوں اور محمد کی غلامی میں شامل ہو جاتا ہوں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غصے سے حالات خراب ہو جاتے ہیں، غصے سے ماحول بگڑ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی جو قرآن نے بیان فرمائی کہ کیا وجہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لوگوں کا جم غفیر رہتا تھا، تو قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ نرمی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ پیار تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی وجہ سے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد ہمیشہ غلاموں کا جم گٹا رہتا. نرمی کے حوالے سے مجھے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام غزالی علیہ رحمت والرضوان کے حوالے سے فرماتے ہیں ایک بزرگ کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہوا
تو ان سے پوچھا گیا کہ کس عمل کی وجہ سے اللہ نے آپ کی بخشش فرما دی؟ کیا زہد کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے؟ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ان ساری چیزوں کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش نہیں فرمائی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ میں ایک گلی کے قریب سے گزر رہا تھا، تو میں نے گلی کی نالی کے اندر ایک بلی کو ٹھنڈی کے موسم کے اندر سکڑتے ہوئے دیکھا اور ٹھنڈی سے کانپتے ہوئے دیکھا۔ تو فرماتے ہیں میرے دل میں اس بلی پر ترس آیا، میں نے بلی کو نالی سے نکالی، اسے نہلایا، اس کے اوپر لحاف ڈالا، اسے اس کے بعد سیک دیا، یعنی اس کے سامنے آگ میں نے جلائی تاکہ اسے کچھ حرارت نصیب ہو جائے۔ تو کچھ دیر کے بعد بلی کو کافی راحت نصیب ہوئی۔ بس میرے مولا کو میری یہ نرمی پسند آ گئی اور اس کی وجہ سے میرے مولا نے میری بخشش فرما دی۔ یہ ہے نرمی کا فائدہ۔ آج سچویشن دیکھیں، اتنی سی بات غصہ، اتنا سا معاملہ تو دماغ آسمان پر۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غصے کا مظاہرہ کر کے اور غصے کا اظہار کر کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت طاقتور ہوں، اس لیے کہ پہلوان تو وہ ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہلوان کہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ مت کرو۔ آپ نے بار بار فرمایا غصہ مت کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ غصہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند نہیں، اور نفس، یاد رکھیں یہ تینوں چیزیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غصے کو پی جانا اور لوگوں کو معاف کر دینا، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ نفس امارہ ان تینوں چیزوں سے روکتا ہے۔ ارے وہ ایسا کر کے گیا تو برداشت کر لیا، چھوڑنا مت اسے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ نفس امارہ۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، متقین کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ غصے پر کنٹرول کر کے اپنے نفس کو اور شیطان کو خوش نہیں کرتے۔ ان کا تو خوشی کا مرکز اللہ اور اس کے رسول ہوتے ہیں کہ بس اللہ راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ بڑا تفصیلی موضوع ہے۔ آئیے تیسری صفت کی طرف آتے ہیں۔ متقین کی تیسری صفت قرآن نے بیان فرمائی والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ جو متقی ہوتا ہے نا، وہ اپنی ذات کے لیے کسی سے کبھی کوئی بدلہ لیتا ہی نہیں، وہ معافی کرتا رہتا ہے۔ اس کی سچویشن یہ ہے کہ عفو درگزر سے کام لیتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اگر پروردگار جل جلالہ کی شان کے حوالے سے قرآن مقدس میں مطالعہ کریں اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کے حوالے سے قرآن مقدس میں مطالعہ کریں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتے تھے۔ اور خود آپ اور ہم صبح و شام اپنی زندگی دیکھیں، ایک دن کا اگر اللہ حساب لینا چاہے اور ہم حساب دینے کے لیے تیار ہوں، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک دن کا بھی اللہ رب العزت کو حساب دینے کی طاقت ہم نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ صبح سے لے کر رات تک
ہم اللہ رب العزت کی بے شمار نافرمانیاں کرتے ہیں، بے شمار اس کی باتوں کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، لیکن باوجود اس کے میرا کریم اپنے محبوب سے فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو کہ بے شک میں معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، انی لغفار لمن تاب آمن وعمل صالحا، بے شک میں بخشنے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، توبہ کیے اور نیک عمل کیے۔ اگر بندہ گناہوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کریم کی شان یہ ہے کہ توبہ کرنے والے کی خطا کو معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ توبہ کرنے والے سے محبت بھی فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ آج تو ہماری سچویشن یہ ہے کہ تھوڑا سا منہ کسی نے ٹیڑھا کر لیا یا تھوڑا سا رسپیکٹ نہیں دیا تو ایسا لگتا ہے جیسے خون کر لیا ہو اس نے، اور عالم یہ ہوتا ہے کہ نہ سلام نہ کلام نہ دوستی نہ یاری نہ بات نہ چیت، کوئی چیز نہیں۔ یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ معاف کرنے میں جلدی کرو، فرمایا گیا تم اللہ کے بندوں کو معاف کرنے میں جلدی کرو، خدا تمہیں جلدی معاف فرما دے گا۔ عفو درگزر سے کام لو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سچویشن یہ ہے کہ ایک تو شیطان پہلے تو روکتا ہے معافی مانگنے سے، ارے تو معافی مانگے گا چھوٹا ہو جائے گا، اور بڑے کو اب 1000 معافی مانگے معاف نہیں کرنا، دونوں طرف سے گیم کھیلتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں کی اس فطرت کا علم ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہر بڑا اس کو ذہن کے اندر رکھے اور ہر چھوٹے کی ذمہ داری ہے کہ معافی مانگنے میں جلدی کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی سے معافی مانگے اور معافی جس سے مانگی جا رہی ہے وہ معاف نہ کرے تو سرکار فرماتے ہیں معاف نہ کرنے والا کل بروز قیامت میرے حوض کوثر پر نہ آئے۔ آئندہ مہینے شب برات ہے، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن اس رات چند کم نصیب ایسے ہیں جن کی بخشش اللہ اس رات بھی نہیں فرماتا۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جو ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، دل میں کینہ رکھتے ہیں، اللہ اس رات کینہ رکھنے والوں کی مغفرت نہیں فرمایا کرتا۔ تو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرو، درگزر کرو، لیٹ گو کرو، یہ عادت اپنی بنائے رکھو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بعض مرتبہ کچھ لغزشیں ہوئیں، لیکن پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب سے فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم، میرے محبوب ان کو معاف کر دو، اور صرف معاف ہی نہ کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ یہاں سے ہر بڑے کو یہ تعلیم دی گئی کہ سنو، اگر چھوٹوں سے غلطی ہو جائے اور وہ معافی مانگیں تو انہیں معاف بھی کرو اور ان کی مغفرت کی دعائیں بھی کیا کرو۔ بیٹا ہے، غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، نہیں مانا، سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، معافی مانگے اسے معاف کر دو، اور پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی مغفرت کی دعا بھی کرو۔ آپ ذرا سوچو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کی کفالت کا ذمہ آپ نے لیا تھا، وہ شخص غربت کی چکی میں پیسا جا رہا تھا اور آپ
اس کی کفالت، اس کی ضرورت کو پوری کیا کرتے تھے۔ اچانک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا شروع ہوا اور آپ کی ذات پر الزام لگائے گئے۔ حضرت مصطح جن کی کفالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، آپ جانتے ہیں جب پروپیگنڈا ہوا تو اس پروپیگنڈے کے وہ بھی شکار ہو گئے، اور شکار ہونے کی وجہ سے ان کے دل کے اندر بھی کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں اور وہ منافقین کی باتوں میں آ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی کفالت کا ذمہ لیے ہوئے تھے، ان کو جب اطلاع ملی کہ وہ بھی ان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا خرچ روک دیا، ان کو جو سپورٹ کرتے تھے وہ سپورٹ روک دیا۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے ابو بکر کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے؟ اللہ اکبر! یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مصطح کی جو کفالت کا ذمہ لیا تھا ان کو معاف بھی کر دیا، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ جو پہلے ان کی کفالت کے پیچھے خرچ کرتے تھے اس کا ڈبل خرچ کرنا آپ نے شروع فرما دیا۔ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ متقین کے اوصاف ہیں، اور یاد رکھو، زندگی بھر یاد رکھو، کبھی اس کو مت بھولنا، کبھی مت بھولنا، ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کے فرمان پر عمل کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، ذلیل نہیں ہوتا۔ اللہ کے فرمان پر عمل کرو گے تو عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، میرا مولا ضرور عزت عطا فرمائے گا۔ آپ اگر یہ سمجھیں کہ میں چھوٹا ہوں، جھکوں گا تو میری عزت چلی جائے گی، خدا کی قسم عزت جائے گی نہیں۔ میرے مولا کے فرمان پر عمل کی وجہ سے اللہ یہاں بھی عزت دے گا اور میدان محشر میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو معاف کرنے کے اندر جلدی کرو اور عفو درگزر کی عادت اختیار کرو، اس سے اللہ رب العزت بھی راضی ہوگا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے۔ یہاں یہ بات بھی میں بتا دوں کہ جو شریعت کے مسائل ہوتے ہیں اور شریعت کے جو احکام ہوتے ہیں اور اسلامی حکومت جہاں ہوتی ہے اس کی جو سزائیں مقرر ہیں، اب اگر کوئی کہے کہ معاف کرنے کی بات کہی گئی تو اب چور کو بھی معاف کر دو، زانی کو بھی معاف کر دو، ڈاکو کو بھی معاف کر دو، قرآن نے کہا ہے تو نہیں۔ قرآن مقدس میں ان کی جو سزائیں ہیں وہ سزائیں دے کر کے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا، یہ بھی اللہ کے فرمان پر عمل کرنا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں یہ خوبیاں جس کے اندر ہوں گی اللہ رب العزت اس سے محبت فرمائے گا۔ اس لیے چاہیے کہ اس اجتماع میں آنے کے بعد ہم اپنی زندگی میں کچھ چینجز لائیں، کچھ لائف میں تبدیلی لائیں۔ تو آج کی اس گفتگو کے اندر 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں آج سے نافذ کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے اللہ کی راہ کے اندر، چاہے وہ غریبوں کی مدد کی شکل میں ہو، چاہے دین کی مدد کی شکل میں ہو، ہم خرچ کریں گے اور اس میں کوتاہی نہیں برتیں گے۔ دوسری چیز، غصے کو پیتے رہیں گے اور کبھی غصے میں آ کر کبھی غصے کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیں گے، ہمیشہ غصے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسری بات، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ یہ 3 خوبیاں اگر آج سے ہم نے اپنی زندگی میں اپنا لی تو اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ مولا ضرور ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے گا، اور پروردگار جل جلالہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے گا۔ اللہ رب العزت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے
آپ تمامی حضرات کا مشکور ہوں جو آپ الحمدللہ ایک لمبے عرصے سے، مطلب اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ کم و بیش 10 گھنٹے سے آپ لوگ یہاں بیٹھ کر کے دین کی باتوں کو سیکھ رہے ہیں۔ اب یہ باتوں کو صرف سیکھنا نہیں ہے، سیکھنے کے بعد اس کو عملی جامہ پہنائیں، اور عملی جامہ پہنانے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العظیم آگے کا تفصیلی پروگرام آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔